کہانی اس دن کی کہانی ہے جب تاریخ نے سانس روک لی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی جنگ کی جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ یہ وہ کہانی ہے جب موت زمین پر چل رہی تھی، ایک ایسی موت جس کا نام سن کر شہر دہل جاتے تھے، سلطنتیں ریت کی دیواروں کی طرح گر جاتی اور بادشاہ اپنے قلعوں میں کانپتے تھے۔ ہلاکوں نے شہر کو تباہ کر دیا۔ امیر، غریب، مرد، عورت، بچے، کسی کو نہیں چھوڑا گیا۔ پوری اسلامی دنیا میں صرف ایک چراغ جل رہا تھا، صرف ایک امید باقی تھی، وہ تھا مصر۔ اب سوال یہ تھا کہ اس طوفان کو کون روکے گا؟ جواب تھا غلاموں کی ایک فوج۔ السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی اس دن کی کہانی ہے جب تاریخ نے سانس روک لی تھی۔ یہ کہانی ہے 3 ستمبر 1260 کی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی جنگ کی جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ یہ کہانی ہے عین جالوت۔ یہ وہ کہانی ہے جب موت زمین پر چل رہی تھی، ایک ایسی موت جس کا نام سن کر شہر دہل جاتے تھے، سلطنتیں ریت کی دیواروں کی طرح گر جاتی تھی اور بادشاہ اپنے قلعوں میں کانپتے تھے۔ یہ موت منگولیا کے صحراؤں سے اٹھی تھی۔ یہ موت چنگیز خان کے پوتوں کی تھی۔ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ 13ویں صدی کا آغاز تھا۔ چنگیز خان نے ایک ایسی فوج تیار کی تھی جسے دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ جدھر جاتے تھے زمین لال ہو جاتی تھی۔ ان کا پہلا نشانہ بنا خوارزم امپائر، ایک عظیم مسلمان سلطنت۔ منگولوں نے امن کی بات کرنے کے لیے اپنے سفیر بھیجے، لیکن خوارزم کے شاہ نے غلطی کر دی۔ اس نے ان ایلچیوں کو قتل کروا دیا۔ یہ چنگیز خان کے لیے صرف ایلچیوں کا قتل نہیں تھا، یہ اس کے غرور پر حملہ تھا۔ اس کا انتقام ایسا تھا کہ انسانیت کانپ اٹھی۔ ایک کے بعد ایک شہر، بخارا، سمرقند، ہرات، راکھ کا ڈھیر بنا دیے گئے۔ شہر گرگنج میں تاریخ لکھتی ہے کہ 20,000 منگول سپاہیوں کو حکم دیا گیا کہ ہر سپاہی 23 شہریوں کو قتل کرے۔ جب لاشیں گننے والا کوئی نہ بچا تو انہوں نے شہر کے بند توڑ دیے اور پورا شہر پانی میں غرق کر دیا تاکہ اگر کوئی زندہ بچا ہو تو وہ بھی ڈوب کر مر جائے۔ دوستو، ان کا مقصد صرف جیتنا نہیں تھا، ان کا مقصد ہر چیز کو مٹا دینا تھا۔ وہ دہشت کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں کو زندہ چھوڑ دیتے تاکہ وہ بھاگ کر دوسرے شہروں کو بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، تاکہ اگلا شہر بنا لڑے ہی اپنے دروازے کھول دے۔ یہ آگ، یہ طوفان چنگیز خان کے بعد بھی نہیں رکی۔ اس کے پوتے ہلاکو خان کے دور میں یہ اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ ہلاکو خان کی نظر مسلمان دنیا کے دل پر تھی۔ سال تھا 1257۔ ہلاکو کی فوج بغداد کے دروازے پر کھڑی تھی۔ بغداد جو 500 سال سے عباسی خلافت کا دارالخلافہ تھا، جو اس وقت کی دنیا میں علم اور سائنس کا مرکز تھا۔ ہلاکو نے شہر کو تباہ کر دیا۔ امیر، غریب، مرد، عورت، بچے، کسی کو نہیں چھوڑا گیا۔ خلیفہ کو قتل کر دیا گیا اور پھر انہوں نے رخ کیا بیت الحکمہ کا، دنیا کی سب سے بڑی لائبریری۔ انہوں نے ساری کتابیں اٹھا کر دریائے دجلہ میں پھینک دی۔ تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں کہ دجلہ کا پانی اب اتنی کتابوں کی سیاہی سے کالا ہو گیا تھا۔ یہ صرف ایک شہر کا قتل نہیں تھا، یہ اسلامک گولڈن ایج کا، مسلمانوں کے علم کا قتل تھا۔ بغداد کو مٹانے کے بعد یہ سیلاب رکا نہیں۔ ہلاکو نے رخ کیا شام کی طرف۔ حلب شہر نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، اس کا انجام بغداد سے بھی برا ہوا۔ دمشق جیسے عظیم شہر نے ڈر کے مارے بنا لڑے اپنے دروازے کھول دیے۔ منگول سپاہی غزہ تک پہنچ چکے تھے۔ پوری اسلامی دنیا میں صرف ایک چراغ جل رہا تھا، صرف ایک امید باقی تھی، وہ تھا مصر۔ اب سوال یہ تھا کہ اس طوفان کو کون روکے گا؟ یہ عظیم منگول فوج جسے کبھی کسی نے شکست نہیں دی تھی، اس کا مقابلہ آخر کون کرے گا؟ جواب تھا غلاموں کی ایک فوج۔ مصر میں اس وقت جن کی حکومت تھی وہ کوئی شہزادے نہیں تھے، وہ تھے مملوک۔ مملوک ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے وہ جس پر کسی کی ملکیت ہو۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں بچپن میں غلام بنا کر خریدا گیا تھا۔ زیادہ تر یہ کپچک ترک تھے یا یہ سرکشین تھے۔ انہیں ان کے گھروں سے، ان کے ماں باپ سے دور مصر کے بازاروں میں لایا جاتا تھا، لیکن یہ عام غلام نہیں تھے، انہیں خریدنے والے سلطان تھے۔ انہیں بچپن سے صرف ایک کام کے لیے تیار کیا جاتا تھا، وہ تھا جنگ۔ انہیں گھڑ سواری، تلوار بازی، تیر اندازی اور اسلام کی تعلیم دی جاتی۔
یہ ایک ایسی الیٹ فوج تھی جن کی زندگی کا صرف ایک مقصد تھا، اپنے سلطان کی حفاظت۔ دوستو، ان کا کوئی خاندان نہیں تھا، کوئی قبیلہ نہیں تھا، ان کی وابستگی صرف اپنے فوجی بھائیوں سے اور اپنی سلطنت سے تھی۔ یہ اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ انہوں نے اپنے ہی اجوبی آقاؤں کا تختہ الٹ دیا تھا، اب غلام ہی سلطان تھے۔ یہ تاریخ کی سب سے عجیب مفلسی سے عمارت تک کی کہانی تھی، لیکن یہ سلطنت بھی اندرونی سازشوں اور قتل و غارت سے بری ہوئی تھی۔ یہی وہ ٹوٹی پوٹی غلاموں سے بنی سلطنت تھی جو اب اسلام کی آخری امید تھی، اور اس امید کے دو چہرے تھے، دو مملوک، دو دشمن اور دو دوست۔ پہلا تھا سلطان الملک المظفر سیف الدین قدس۔ قدس کی کہانی کسی فلم سے کم نہیں۔ وہ ایک غلام تھا، لیکن وہ پیدا غلام نہیں ہوا تھا۔ قدس ایک شہزادہ تھا، وہ اسی خوارزمی سلطنت کا شہزادہ تھا جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا۔ جی ہاں، یہ وہی شہزادہ تھا جس کے خاندان کو، جس کی سلطنت کو منگولوں نے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ منگولوں نے اسے پکڑا اور غلام بنا کر بیچ دیا۔ اس کا نام قدس بھی اسی غلامی کی وجہ سے پڑا، جس کا مطلب تھا وحشی کتا، کیونکہ وہ بچپن میں دوسرے غلام لڑکوں سے اتنی وحشت سے لڑتا تھا۔ ذرا تصور کیجئے، قدس اب مصر کا سلطان تھا اور اس کے دروازے پر وہی دشمن کھڑا تھا جس نے اس سے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ یہ اس کے لیے صرف سلطنت کی جنگ نہیں تھی، یہ اس کی ذاتی انتقام کی جنگ تھی۔ اور دوسرا چہرہ تھا اس کا سب سے بہترین جنرل، رکن الدین بیبرس۔ بیبرس بھی قدس کی طرح ایک کپچک ترک تھا جسے منگولوں نے پکڑ کر غلام بنایا اور بیچ دیا۔ لیکن بیبرس کی کہانی میں ایک اور عجیب بات تھی۔ جب اسے بازار میں بیچنے کے لیے لایا گیا تو خریدار نے اسے لینے سے انکار کر دیا۔ آخر کیوں؟ کیونکہ بیبرس کی ایک آنکھ میں سفید موتیا تھا۔ اس کو نقص والا مال سمجھا گیا۔ آخر میں اسے بہت سستی قیمت پر بیچا گیا۔ وہ بیبرس جسے دنیا نے ایک خراب آنکھ کی وجہ سے رد کر دیا تھا، وہ تاریخ کا سب سے ہوشیار اور دور اندیش جنرل بننے والا تھا۔ قدس اور بیبرس دونوں ایک دوسرے کے دشمن تھے، دونوں میں تخت کے لیے دشمنی تھی۔ بیبرس قدس سے بھاگ کر شام چلا گیا تھا، لیکن جب قدس سلطان بنا اور اس نے منگول خطرے کو دیکھا تو اسے پتا تھا کہ وہ بیبرس کے بنا اس جنگ کو کبھی نہیں جیت سکتا۔ اس نے اپنے سب سے بڑے دشمن کو پیغام بھیجا، واپس آ جاؤ، ہمارا دشمن ایک ہی ہے، آج ہمیں ایک ہونا ہوگا۔ اور بیبرس خطرے کو سمجھتے ہوئے واپس آ گیا۔ اب اسٹیج تیار تھا، دو عظیم مملوک لیڈر جو ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے اب ایک ساتھ کھڑے تھے۔ دوستو، کیونکہ ان کے سامنے ہلاکو خان کے ایلچی کھڑے تھے۔ سال 1260 تھا، قاہرہ کا دربار لگا ہوا تھا اور وہاں ہلاکو خان کا خط پڑھا جا رہا تھا۔ یہ کوئی خط نہیں تھا، یہ ایک دھمکی تھی، یہ ایک توہین تھی۔ ہلاکو نے لکھا، بے شمار فوجوں کے مالک، بادشاہوں کے بادشاہ کی طرف سے، مملوک قدس کے نام، جو ہماری تلواروں سے بھاگ نکلا۔ خط میں لکھا تھا، کیا تم نے نہیں سنا کہ ہم نے زمین کو فتح کر لیا ہے اور بدعنوانی سے پاک کر دیا ہے؟ ہم نے کتنے شہر تباہ کیے، کتنے لوگوں کا قتل عام کیا۔ تم کہاں بھاگو گے؟ کون سا رستہ تمہیں ہم سے بچائے گا؟ فوراً ہمارے سامنے پیش ہو، اپنے قلعوں کی دیواریں گرا دو۔ اگر تم نے انکار کیا تو تمہارا انجام وہی ہوگا جو بغداد کا ہوا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ قدس کے اپنے امیر کانپ رہے تھے۔ انہوں نے سلطان سے کہا، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ وہی فوج ہے جس نے بغداد کو مٹا دیا۔ انہوں نے سلطان کو مشورہ دیا کہ صلح کر لی جائے۔ یہ تاریخ کا وہ لمحہ تھا جہاں اسلامی عزت داؤ پر لگی تھی۔ قدس نے اپنے درباریوں کی طرف دیکھا، پھر ان منگول ایلچیوں کی طرف۔ ہلاکو نے سوچا تھا کہ وہ ایک بھاگے ہوئے غلام کو دھمکی دے رہا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ وہ ایک شہزادہ ہے جس کو وہ للکار رہا ہے۔ وہ قدس کو اس کے تباہ کیے خوارزم کی یاد دلا رہا تھا، یہ سوچ کر کہ قدس ڈر جائے گا۔ لیکن قدس ڈرا نہیں، اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے اپنے امیروں سے کہا، تم لوگ مصر کی حفاظت کے لیے لڑنا نہیں چاہتے تو میں اکیلا جاؤں گا۔ دوستو، قدس نے مصر کے سب سے بڑے علماء سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، اس ظلم کے خلاف جہاد فرض ہے۔ قدس نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اس کا جواب لفظوں میں نہیں تھا، اس نے حکم دیا، منگول ایلچیوں کو پکڑ لیا گیا اور پھر قدس نے وہ کیا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔
दोस्तों, उसने उन तमाम एलचियों के सर कलम करने का हुक्म दे दिया। ये मंगोल रवायत में सबसे बड़ा जुर्म था। मंगोलों ने ख्वारिज़्म पर हमला ही इसीलिए किया था क्योंकि उनके एलची मारे गए थे। कुद्स उन्हें इन्हीं की जुबान में जवाब दे रहा था, लेकिन वो यहां नहीं रुका। उसने इन एलचियों के सर काहिरा के सबसे बड़े दरवाजे बाबू जबेला पर लटका दिए। ये पैगाम हलाकू के लिए नहीं था, ये पैगाम मिस्र के लोगों के लिए था। कुद्स ने उन्हें बताया कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है, अब सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है, अब या तो फतह होगी या फिर शहादत। उसने अपनी फौज को जमा किया और कहा, ए मुसलमानों, तुम्हारे दीन का, तुम्हारी इज्जत का, तुम्हारे बच्चों का सवाल है। अब हम सिर्फ मिस्र के लिए नहीं, हम पूरे इस्लाम के लिए लड़ेंगे। किस्मत ने भी एक अजीब चाल चली। जैसे ही कुद्स ने एलचियों को कत्ल किया, हलाकू खान को खबर मिली कि मंगोलिया में ग्रेट खान मोंके का इंतकाल हो गया है। सल्तनत की नई जंग शुरू हो गई थी। हलाकू को मजबूरन अपनी फौज का बड़ा हिस्सा लेकर वापस मंगोलिया जाना पड़ा, लेकिन उसने अपने सबसे बेहतरीन और तूफानी जनरल कुतबगा नोयान को 10 से 20 हजार की फौज के साथ छोड़ दिया। कुतबगा एक नस्तूरी ईसाई तुर्क था। हलाकू ने उससे कहा, मिस्र को फतह करो, कुद्स को जिंदा या मुर्दा मेरे पास लाओ। कुद्स अपनी 20 हजार की ममलूक फौज लेकर काहिरा से निकल पड़ा। तारीख थी 3 सितंबर 1260, दिन था जुम्मे का और महीना था रमजान का। रोजे की हालत में इस्लामी फौज अपने सबसे बड़े दुश्मन की तरफ बढ़ रही थी। वो जिस मुकाम पर पहुंचे उसका नाम था ऐने जालूत। अरबी में इसका मतलब है जालूत का चश्मा या गोलायत स्प्रिंग। दोस्तों, ये वही मुकाम था जहां हजारों साल पहले अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस वक्त के सबसे बड़े और नाकाबिले शिकस्त दुश्मन जालूत को शिकस्त दी थी। किस्मत देखिए, मुसलमान फौज अपने नए जालूत से लड़ने के लिए इसी जमीन पर खड़ी थी। अब वक्त था जंग का, लेकिन कुद्स जानता था कि मंगोलों को सामने की लड़ाई में हराना नामुमकिन है। उन्हें एक जाल में फंसाना होगा। कुद्स ने अपनी फौज का बड़ा हिस्सा वादी के आसपास पहाड़ों और दरख्तों में छुपा दिया। इसने सिर्फ एक छोटा सा दस्ता आगे रखा और इस दस्ते की क़यादत किसको दी? अपने सबसे माहिर जनरल रुकनुद्दीन बैबरस को। वही बैबरस जिसे कभी किसी ने खराब आंख वाला कहकर सस्ते में खरीदा था। आज उसी खराब आंख वाले की नजर पर पूरी इस्लामी दुनिया की किस्मत टिकी थी। बैबरस इस जमीन को बहुत अच्छे तरीके से जानता था। सुबह हुई, मंगोल जनरल कुतबगा ने देखा कि ममलूक का एक छोटा सा दस्ता उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो हंस पड़ा कि ये गुलाम हमसे लड़ेंगे। कुतबगा अपनी पूरी फौज के साथ उन पर टूट पड़ा। बैबरस ने थोड़ी देर मुकाबला किया और फिर उसने वही चाल चली जिसका वो माहिर था। बैबरस ने फर्जी पसपाई की। वो ऐसे भागा जैसे उसकी फौज डर कर बिखर गई हो। ये दरअसल मंगोलों की अपनी सबसे खालिस चाल थी। वो हमेशा झूठा भागकर दुश्मन को जाल में फंसाते थे। आज बैबरस उन्हीं का हथियार उन्हीं पर इस्तेमाल कर रहा था। कुतबगा गरूर में अंधा हो चुका था। वो ममलूकों को कमजोर समझ रहा था। उसने सोचा फतह उसके हाथ में है। उसने अपनी पूरी फौज को इस भागते हुए दस्ते का पीछा करने का हुक्म दिया। मंगोल फौज शोर मचाती हुई बैबरस के पीछे वादी के अंदर घुसती चली गई और जैसे ही पूरी मंगोल फौज वादी में फंसी, जाल बंद हो गया। कुद्स ने नाराए तकबीर बुलंद किया। पहाड़ों से, दरख्तों के पीछे से ममलूक फौज हर तरफ से मंगोलों पर टूट पड़ी। जो शिकारी थे अब वो खुद शिकार बन चुके थे। मगर वो मंगोल थे, वो दुनिया की सबसे खतरनाक फौज थे। उन्होंने हजारों मैदान देखे थे। फंसने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने ऐसी शिद्दत से लड़ाई की कि ममलूक फौज के कदम उखड़ने लगे। जंग का पांसा पलटने लगा। ममलूक फौज का बाजू टूटने लगा। सिपाही डर कर पीछे हटने लगे। जो जाल उन्होंने बिछाया था वो अब उन्हीं पर उल्टा पड़ रहा था। ममलूक फौज बिखरने वाली थी। ये इस कहानी का क्लाइमेक्स था। सुल्तान कुद्स जो मैदान जंग को देख रहा था, समझ गया कि अब कुछ नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुद्स ने एक ऐसा काम किया जो तारीख में बहुत कम बादशाहों ने किया है। वो अपनी फौज के सबसे कमजोर हिस्से की तरफ दीवानों की तरह घोड़ा दौड़ा कर गया।
اس نے اپنے سر سے اپنا جنگی ہیلمٹ اتار کر زمین پر پھینک دیا۔ ذرا سوچئے، 20,000 منگول تیر اندازوں کے سامنے ایک سلطان اپنا ہیلمٹ اتار کر پھینک رہا ہے۔ وہ اپنا چہرہ سب کو دکھا رہا تھا۔ وہ اپنے سپاہیوں کو بتا رہا تھا کہ میں تمہارا بادشاہ نہیں، تمہارا بھائی ہوں، میں تم سے پہلے مرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر اس شہزادے نے، اس غلام نے، اس سلطان نے ایک ایسی آواز بلند کی جو وادی عین جالوت سے نکل کر تاریخ کے صفحوں پر ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ اس نے نعرہ لگایا، واہ اسلامہ، واہ اسلامہ، واہ اسلامہ۔ اے میرے اسلام، اے میرے اسلام۔ یہ آواز بغداد کے جلے ہوئے مکتوبوں کا جواب تھی۔ یہ ان لاکھوں مسلمانوں کے خون کا بدلہ تھی۔ یہ ایک سلطان کا نہیں، پورے اسلام کا نعرہ تھا، اور اس نعرے نے جادو کر دیا۔ مملوک سپاہی جو بھاگ رہے تھے پلٹ گئے، ان کی آنکھوں میں خوف کی جگہ جنون آ گیا۔ ان کے سلطان کا ایمان دیکھ کر ان کا جذبہ جاگ اٹھا۔ ٹوٹی ہوئی مملوک فوج ایک لوہے کی دیوار بن گئی۔ قدس نے خود اپنی تلوار نکالی اور منگول صفوں میں گھس گیا۔ اب یہ جنگ اسٹریٹجی کی نہیں، جذبے کی تھی، اور مملوکوں کا جذبہ ان کے دشمن سے کہیں زیادہ بلند ہو چکا تھا۔ منگول جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی شکست کا لفظ نہیں سنا تھا، انہوں نے آج وہ منظر دیکھا۔ ان کے قدم اکھڑ گئے۔ جس فوج نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، وہ آج میدان چھوڑ کر بھاگ رہی تھی۔ مملوکوں نے انہیں بیسان کے مقام تک پیچھا کرتے ہوئے رگیڑ ڈالا، اور منگولوں کا عظیم جنرل قطبغا، جس کے نام سے دنیا کانپتی تھی، وہ زندہ پکڑ لیا گیا۔ اسے زنجیروں میں باندھ کر سلطان قدس کے سامنے لایا گیا۔ قدس نے اس سے کہا، اے بدبخت، تو نے کتنے بے گناہ خون بہائے، تو نے کتنی سلطنتیں جھوٹے وعدے کر کے تباہ کی ہیں، آج تو خود ایک جال میں پھنس گیا۔ قطبغا غرور میں بولا، اے مغرور بادشاہ، اپنی فتح پر اتنا ناز مت کر۔ اگر میں تیرے ہاتھوں مرا تو یہ مت سمجھنا کہ تو نے مجھے مارا ہے، یہ ہمارے خدا کی مرضی تھی۔ لیکن یاد رکھ، میرا آقا ہلاکو خان واپس آئے گا، وہ اس زمین پر گھاس بھی نہیں اگنے دے گا، وہ میرا انتقام ضرور لے گا۔ قدس نے اس کی دھمکی سنی، اور پھر اس نے اس ناقابل شکست جنرل کا سر قلم کرنے کا حکم دے دیا۔ اس دن عین جالوت کے میدان میں صرف ایک فوج نہیں ہاری تھی۔ اس دن منگولوں کا غرور، ان کا تکبر، ان کا ناقابل شکست ہونے کا وہم ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا تھا۔ یہ تاریخ کی پہلی بڑی اور فیصلہ کن شکست تھی جو منگولوں کو ہوئی تھی۔ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے منگول طوفان کو ہمیشہ کے لیے روک دیا تھا۔ اور اس فتح کے اثرات کیا ہوئے؟ دوستو، اگر اس دن، اس رمضان کے جمعے کو قدس کا نعرہ خاموش ہو جاتا، اگر مملوک ہار جاتے، تو قاہرہ بھی بغداد کی طرح جل رہا ہوتا، اور منگول فوجیں، جیسا کہ تاریخ دان لکھتے ہیں، سیدھا مکہ اور مدینہ کی طرف جاتی۔ اس دن عین جالوت میں صرف مصر نہیں بچا تھا، اس دن پورا اسلام بچ گیا تھا۔ مملوک فوج فتح کے بعد فوراً دمشق کی طرف بڑھی اور اسے بھی آزاد کروا لیا۔ پورا شام منگولوں سے پاک ہو گیا، اور قطبغا کی آخری دھمکی کہ ہلاکو واپس آئے گا، وہ غلط ثابت ہوئی۔ ہلاکو کبھی واپس نہیں آ سکا۔ کیوں؟ جب عین جالوت کی فتح کی خبر شمال میں گولڈن فورٹ کے بادشاہ برقع خان کو ملی، جو کہ چنگیز خان کا پوتا تھا لیکن مسلمان ہو چکا تھا، تو وہ بغداد کی تباہی پر پہلے ہی ہلاکو سے غصہ تھا۔ مملوکوں کی فتح نے اسے ہمت دی۔ برقع خان نے ہلاکو کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ تاریخ میں پہلی بار منگول کے خلاف لڑ رہا تھا۔ قدس کی فتح نے منگولوں کو صرف باہر سے نہیں توڑا تھا، اس نے انہیں اندر سے بھی توڑ دیا تھا۔ کہانی یہاں ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ سلطان قدس اسلام کا ہیرو، مسلمان دنیا کا محافظ، فتح کے جھنڈے گاڑ کر قاہرہ واپس لوٹ رہا تھا۔ پورا شہر اپنے سلطان کے استقبال کے لیے تیار تھا، لیکن قدس قاہرہ نہیں پہنچا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مملوک سلطنت کی بنیاد ہی سازش اور تلوار پر رکھی تھی۔ قدس نے ابھی دنیا کے سب سے بڑے دشمن کو ہرایا تھا، لیکن وہ اپنے اندر کے دشمن کو نہیں دیکھ سکا۔ واپسی کے سفر پر قدس نے شکار کے لیے ایک جگہ قیام کیا۔ وہ فاتح تھا، وہ مطمئن تھا، اس کے ساتھ اس کا وفادار جنرل بیبرس بھی تھا، وہی بیبرس جس نے عین جالوت میں جال بچھایا تھا۔ بیبرس ایک جنرل سے بڑھ کر بننا چاہتا تھا،
وہ سلطان بننا چاہتا تھا۔ اس نے عین جالوت کی فتح کے انعام میں سلطان قدس سے حلب شہر کی گورنری مانگی، لیکن قدس بیبرس کی فطرت اور اس کے لالچ کو جانتا تھا۔ اس نے انکار کر دیا۔ یہی انکار قدس کے موت کا پیغام بنی۔ شکار کے دوران بیبرس اس کے ساتھی امیروں نے ایک سازش کی۔ انہوں نے سلطان قدس کو، اسلام کے اس عظیم ہیرو کو تنہائی میں پکڑا اور قتل کر دیا۔ جس سلطان نے منگولوں کے ایلچیوں کو مار کر اسلامی عزت کو بچایا، وہ آج اپنے ہی جنرل کے ہاتھوں مارا گیا۔ دوستو، سلطان قدس کی لاش ریگستان میں پڑی رہی اور رکن الدین بیبرس، وہی بیبرس جس کی ایک آنکھ خراب تھی، وہ قاہرہ میں سلطان بن کر داخل ہوئے۔ یہ ہے تاریخ کی تلخ حقیقت۔ اسلام کو بچانے کے لیے دونوں کی ضرورت تھی۔ اسلام کو سلطان قدس کی ضرورت تھی، جو ایک شہید بن کر اپنا ہیلمٹ اتار کر واہ اسلامہ کا نعرہ لگا کر فوج کے ٹوٹے ہوئے جذبے کو زندہ کر سکا۔ اور پھر اسلام کو سلطان بیبرس کی بھی ضرورت تھی، ایک ظالم لیکن بے پناہ قابل سلطان جو اگلے 18 سال تک حکومت کرتا رہا، منگولوں اور صلیبیوں کو ہمیشہ کے لیے روک دیتا اور اس فتح کی حفاظت کرتا جسے قدس نے اپنے خون سے خریدا تھا۔ عین جالوت کی کہانی صرف ایک فتح کی کہانی نہیں ہے، یہ دو دشمنوں کی دوستی، ایک سلطان کے جذبے کی اور ایک جنرل کی سازش کی کہانی ہے۔ یہ اس دن کی کہانی ہے جب غلاموں نے مل کر اپنے دین کو، اپنی عزت کو اور مکہ مدینہ کی حرمت کو بچا لیا۔ دوستو، آپ سے ملتے ہیں اس سیریز فارگوٹن اسلامک وکٹریز کے اگلے بلکہ دوسرے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔